وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ قوم جنات میں حاضر ہیں۔ آج ہم بتائیں گے کہ جنات کھاتے کیا ہیں، یہ رہتے کہاں ہیں وغیرہ۔ آپ توجہ سے سلسلہ دیکھیں۔ آج بھی اسی سلسلے کے اختتام پر اسی سلسلے سے متعلق ایک سوال بھی کیا جائے گا اور درست جواب دینے والوں میں سے چند کا نام مدنی چینل پر دکھایا بھی جائے گا۔ پیارے مدنی منوں، پچھلے ہفتے جو ہم نے سوال پوچھا تھا، ہم نے آپ کو بتایا تھا، دو روایتیں بیان کی تھی جنات کے عمرہ ادا کرنے سے متعلق، جس میں جنات نے عمرہ ادا کیا تھا۔ اب آپ نے بتانا یہ تھا کہ جنات نے کس کی شکل میں آ کر عمرہ ادا کیا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے، ان دونوں روایت میں جنات نے سانپ کی صورت میں آ کر، سانپ کی شکل میں آ کر عمرہ ادا کیا تھا۔ جن ناظرین نے درست جواب دیا، ان میں سے چند کے نام مدنی چینل کے اسکرین پر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اول تا آخر سلسلہ توجہ کے ساتھ سننے، سمجھنے اور اسے یاد رکھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت جانتے ہیں۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، جس زمین پر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اسی پر جنات بھی رہتے ہیں۔ اب یہ کہاں رہتے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ اکثر و بیشتر جنات نجاست کی جگہوں پر، گندی جگہوں پر ہوتے ہیں، مثلا بیت الخلاء، غسل خانہ، باتھ روم، واش روم اور کچرے کے ڈھیر وغیرہ۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیت الخلاء جنوں اور شیطانوں کے رہنے کی جگہ ہے، تو جب تم میں سے کوئی شخص بیت الخلاء میں جائے تو وہ یہ دعا پڑھ لے۔ آپ بھی ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ یاد ہو جائے گی، آسان سی دعا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ عز و جل، میں شیطان، جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے جانا کہ ناپاک جنات گندی جگہوں پر ہوتے ہیں، استنجا خانوں میں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ مشرک جنات کہاں ہوتے ہیں، نیز مومن جنات کہاں رہتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں ایک حدیث مبارکہ سے۔ آئیے سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے ایک جگہ تشریف لے گئے۔ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پانی کا برتن لے گیا، تو میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کے لڑنے جھگڑنے کی آواز سنی۔ اس طرح کی آواز میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، قضائے حاجت سے فارغ ہو گئے، تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے آپ کے پاس لوگوں کے لڑنے جھگڑنے کی آواز سنی، اور اس سے پہلے میں نے ایسی آواز کسی زبان میں نہیں سنی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس مسلم جنات اور مشرک جنات آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ ان لوگوں نے مجھ سے درخواست کی کہ میں انہیں رہنے کی جگہ دے دوں، تو میں نے مسلمان جناتوں کو ٹیلوں اور چٹانوں میں جگہ دے دی، اور مشرک جنات کو
پس زمین یعنی گھڑوں میں، کھائیوں میں اور غاروں میں جگہ دے دی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہاڑ ہیں، یہ ٹیلے، یہ چٹانیں، یہ وہ جگہ ہیں جہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مومن جنات کو رہنے کی جگہ دے دی ہے۔ مومن جنات یہاں رہتے ہیں، اور آپ کو جو عقب میں کھائیاں نظر آ رہی ہیں، ان میں مشرک جنات کو رہنے کی جگہ دے دی۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ مسلم جنات جو ہوتے ہیں یہ ٹیلوں پہ اور چٹانوں پر بھی رہتے ہیں، اور مشرک جنات غاروں میں، کھائیوں میں رہتے ہیں۔ مزید آپ جانتے ہیں کہ جنات بلوں میں بھی رہتے ہیں۔ جی ہاں، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بیان فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بل یعنی سوراخ میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ لوگوں نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بل میں پیشاب کرنے سے ممانعت کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کہا جاتا ہے کہ بل جنات کے رہنے کی جگہ ہے۔ جنات اس کے علاوہ اور کہاں رہتے ہیں؟ تو آئیے سنتے ہیں۔ جنات ویرانوں میں بھی رہتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے عرابیوں کا، یعنی عرب کے رہنے والے دیہاتیوں کا، کچھ اس طرح سے بیان ہے کہ ہم کثیر لوگ ہوتے تھے اور کہیں پڑاؤ کرتے تھے تو ہمیں بہت سارے خیمے اور لوگ دکھائی دیتے تھے، مگر اچانک سب کچھ غائب ہو جاتا۔ ہمیں یقین ہے کہ دکھائی دینے والے وہ لوگ جنات ہیں۔ ہمارے پیارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اپنے گھروں سے گوشت کی چکنائی والا کپڑا یعنی دستی رومال نکال دو، یعنی اسے دھو دیا کرو، اس لیے کہ شریر جنات کی جگہ ہے، اس کی قیام گاہ ہے۔ شریر جنات چکنائی والے کپڑوں میں بھی رہتے ہیں اور اس میں اپنی قیام گاہ بھی بناتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو قرعہ میں رفع حاجت کرنے سے منع فرمایا۔ عرض کی گئی، قرعہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، تم میں سے کوئی جھاڑی والی جگہ میں جائے تو گویا وہ اپنے مکان میں ہی ہے، حالانکہ وہ تمہارے بھائی جنات کے رہنے کی جگہ ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، معلوم ہوا ٹیلوں میں، چٹانوں میں، غاروں میں، بلوں میں، ویرانوں میں، جھاڑیوں میں بھی، چکنائی والے کپڑوں میں بھی جنات رہتے ہیں۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنات ہمارے ساتھ بھی رہتے ہیں۔ جی ہاں، آئیے توجہ کے ساتھ سنیے۔ جنات انسانوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں۔ پیارے مدنی منوں، ہمارے ساتھ کھاتے پیتے بھی ہیں جنات۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ مدنی منوں، ڈرنے، خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس آپ ان سے متعلق معلومات حاصل کریں اور جو جو احتیاطیں ہم بتاتے جائیں ان پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے امید کامل رکھیں، یہ انشاءاللہ ذل جنات ہمارا کچھ نہیں بگاڑیں گے۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، انسانوں کے ساتھ رہنے والے جن کو عامر کہتے ہیں، جس کی جمع عمار ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہو اور داخل ہوتے وقت اور کھانے کے وقت اس نے بسم اللہ پڑھ لی تو شیطان اپنی ذریت سے، اپنی اولاد سے، اپنے چہلوں سے کہتا ہے کہ اس گھر میں نہ تمہیں رہنے کو ملے گا، نہ تمہیں کھانے کو ملے گا۔ اور اگر داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہ پڑھی تو شیطان کہتا ہے اب تمہیں اس گھر میں رہنے کی جگہ مل گئی، اور کھانے کے وقت بھی بسم اللہ نہ پڑھی تو کہتا ہے کہ رہنے کی جگہ بھی ملی اور کھانا بھی مل گیا۔ پیارے مدنی منوں، معلوم ہوا اگر گھر میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے تو جنات گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اگر کھانا کھاتے ہوئے نہ پڑھی جائے تو کھانے میں بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں گھر میں داخل ہونے سے پہلے اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ لازمی پڑھ لینی چاہیے۔ اگر بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو دوران کھانا جب بھی یاد آئے پڑھ لیں۔ آئیے اس حوالے سے ایک بہت ہی پیاری روایت سنتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے اور ایک شخص کھانا کھا رہا تھا۔ اس شخص نے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، یہاں تک کہ اس کے کھانے میں سے ایک لقمے کے سوا کچھ بھی باقی نہ رہا۔
تقریباً تمام کھانا وہ کھا چکا تھا سوائے ایک لقمے کے۔ جب اس ایک لقمے کو اس نے اپنے منہ کی جانب، منہ کی طرف اٹھایا تو کہا بسم اللہ اولہ و آخرہ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا شیطان اس کے ساتھ کھانا کھاتا رہا، پھر جب اس نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا تو جو کچھ شیطان کے پیٹ میں تھا سب اس نے کہہ کر دیا، سب الٹی کر دیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، پتہ چلا کہ اگر کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو شریر جنات ہمارے ساتھ کھانے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ تو تھے شریر جنات، اب بات کرتے ہیں مسلمان جنات کی۔ مسلمان جنات ہمارے ساتھ کھانا بھی کھاتے ہیں اور ہمارے گھروں میں بھی رہتے ہیں۔ جی ہاں پیارے مدنی منو، اس حوالے سے ایک روایت ہے، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تمام مسلمانوں کے گھروں کی چھتوں پر مسلمان جنات رہتے ہیں۔ جب دوپہر کو اور رات کو دسترخوان لایا جاتا ہے، یعنی گھر کے افراد کھانا کھاتے ہیں، تو مسلمان جنات چھتوں سے اتر آتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہی بیٹھ کر کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے ذریعے اللہ عز و جل شریر جنات کو بھگا دیتا ہے۔ پیارے مدنی منو، معلوم ہوا مسلمان جنات ہمارے گھروں پر بھی ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پر ساتھ کھانا بھی کھاتے ہیں۔ اللہ کی شان ہے کہ جنات ہمارے درمیان ہونے کے باوجود ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، بلکہ نقصان پہنچانے والے شریر جنات کو بھی بھگا دیتے ہیں۔ اب خوف کس بات کا؟ پیارے مدنی منو، ڈرے نہیں، کیوں ڈرتے ہیں آپ؟ کیوں خوف زدہ ہوتے ہیں؟ میرے وہ اسلامی بھائی جو اپنے بچوں کو جنات سے خوف زدہ کرتے ہیں، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جنات کے متعلق اپنے بچوں کو آگاہی فراہم کرنی چاہیے تاکہ خوف اور ڈر کا ماحول پیدا ہی نہ ہو پائے۔ آپ اس طرح کریں گے تو اس طرح بچوں کے دل و دماغ میں ڈر بیٹھ جائے گا اور وہ خوف زدہ رہیں گے۔ انہیں خوف زدہ نہیں کرنا، بلکہ ہمیں سمجھانا ہے، سکھانا ہے، انہیں معلومات دینی ہے۔ اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمان جنات کو ہمارے لیے شریر جنات سے حفاظت کے لیے مقرر فرمایا ہے کہ مسلمان جنات جب گھروں میں ہوتے ہیں تو شریر جنات بھاگ جاتے ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ جنات کی غذا کیا ہے، یہ کیا کھاتے ہیں۔ پیارے مدنی منو، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میرے لیے پتھر تلاش کرو کہ میں اس سے استنجا کروں، لیکن ہڈی اور لید مت لانا۔ میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں وہ پتھر پیش کر دیے جو میں نے پلے باندھے ہوئے رکھے تھے، اپنے پاس رکھے ہوئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فارغ ہو گئے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہڈی اور لید سے منع کرنے میں کیا حکمت ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دونوں چیزیں جنات کی خوراک ہیں۔ مزید فرمایا میرے پاس نصیبین، ایک شعر کا نام ہے، نصیبین کے جنوں کا ایک وفد آیا، وہ بہت نیک جنات تھے۔ انہوں نے مجھ سے خوراک مانگی تو میں نے اللہ تعالی سے ان کے حق میں دعا کی کہ یہ جس ہڈی اور لید کے پاس جب بھی گزریں اسی پر اپنی غذا موجود پائیں۔ پیارے مدنی منو، ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ کچھ صحابہ کرام علیہم الرضوان ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ ایک سانپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اپنا منہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کان مبارک کے قریب لے جا کر کچھ عرض کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ سانپ لوٹ گیا۔ ایک صحابی نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک جن تھا جس نے مجھ سے درخواست کی کہ آپ اپنی امت کو حکم فرمائیے کہ وہ لید اور بوسیدہ ہڈیوں سے استنجا نہ کیا کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ہمارا رزق رکھا ہے۔ پیارے مدنی منو، مدنی چینل کے ناظرین، جس ہڈی کو جنات لیتے ہیں اس پر انہیں گوشت ملتا ہے اور جس لید یعنی گوبر کو لیتے ہیں وہ دانہ یا پھل بن جاتا ہے۔ لید اور ہڈیوں کے علاوہ ان کی کیا کیا غذا ہے
آئیے یہ بھی جانتے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جنات کے چنگل سے چھوٹ کر آنے والے ایک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے جنات کی غذاؤں کے بارے میں دریافت کیا، معلوم کیا، تو اس انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ جنات لوبیا نامی سبزی کھاتے ہیں اور وہ چیزیں کھاتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے، مثلا جس کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پینے کے بارے میں دریافت فرمایا کہ جنات پیتے کیا ہیں، تو فرمایا جدب۔ جدب سے مراد یا تو وہ یمنی گھاس ہے جسے کھانے والے کو پانی کی پیاس کی محتاجی نہیں ہوتی، یا اس سے مراد پانی وغیرہ کا وہ برتن ہے جسے ڈھانپ کر نہ رکھا جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مذکورہ روایت سے معلوم ہوا کہ ہڈی، لید، لوبیا اور انسانوں کے کھانے کی دیگر چیزیں جن پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے، یہ سب جنات کی خوراک ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کا سلسلہ بھی پسند آیا ہوگا۔ جنات سے متعلق بہت سی اہم معلومات بھی حاصل کی ہوں گی۔ آج ہم نے آپ کو بتایا کہ جنات رہتے کہاں ہیں، یہ کھاتے کیا ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں مزید معلومات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم سلسلے کے اختتام پر اسی سلسلے سے متعلق ایک سوال بھی کیا کرتے ہیں، اور جو درست جواب دیتا ہے اس کا نام مدنی چینل پر پیش بھی کیا جاتا ہے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیں۔ آج کا سوال یہ ہے کہ جنات کی غذا کیا ہے، جنات کھاتے کیا ہے۔ درست جواب دینے والوں میں سے چند کا نام اگلے سلسلے میں مدنی چینل پر پیش بھی کیا جائے گا۔ تو دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ سلسلہ قوم جنات میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وما خلقت الجن والإنس إلا